بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، پردنشین ماؤں اور بہنوں، آج ہم عید الفطر کے تعلق سے تھوڑی سی بات اور نماز عید کس طرح سے ادا کی جاتی ہے اس پر آج ہم گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے یہاں 29واں روزہ ہے اور ابھی تھوڑی سی بولنے میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ اورنگ آباد میں کل بیان تھا، رات کو 2 بجے وہاں پروگرام ختم ہوا، پھر 2:30 بجے رات کو چلے تو سیدھا 15 منٹ باقی تھے سحری کو تب پہنچے اور رات بھر جاگے، اس وجہ سے ایسیڈیٹی بھی ہو گئی اور یوں سمجھیے کہ تقریباً بنا سحری کے روزہ رکھنا پڑا، ڈر لگ رہا تھا کہ اور کچھ کھائے گے تو پھر اور زیادہ تکلیف ہو جائے گی، تو صرف چائے پیے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھے ہیں، بس دعائیں کیجیے کہ اللہ قبول کرے۔ تو تھوڑی سی بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے، چلیے آئیے، بس اللہ طاقت دیتا ہے، اللہ ہی ہمت بھی دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہم سب کو روزہ رکھنا ہے۔ دوستو، اگر آج چاند دکھ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کل عید ہوگی، لیکن 99% آج کے چانسز نہیں ہیں، مگر اللہ ہے، ہو سکتا ہے 30 اس لیے لوگ کہہ رہے 30 روزہ کیونکہ سعودی عرب میں بھی چاند نہیں دکھا کل، جی ہاں، تو اب یہ کنفرم ہو گیا ہے تقریباً کہ ہمارے یہاں 30 روزے ہو گئے، لیکن اللہ ہے، اگر اللہ کو پوری دنیا کو ایک ساتھ اگر عید کروانا ہے تو چاند آج دکھا دے گا، ہمارے 29 ہو گئے اور سعودی عرب والوں کے 30 ہو جائیں گے اور عید جو ہے سب کے ساتھ ہوگی، اور ایسا اس سے پہلے بھی کئی بار ہوا ہے۔ خیر آئیے، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق نے، اس مالک نے پورا رمضان آپ کو، ہم کو، سب کو دے دیا، پورا رمضان، اور ہم اس کا اس احسان پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پورا رمضان تقریباً 5 سالوں سے ہم بلا ناغہ بہت زیادہ محنتیں کر کے آپ تک رمضان میں بھی پیغام رمضان، روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، صدقہ فطر کسے کہتے ہیں، صدقہ فطر کے مسائل، نماز عید کا طریقہ، یہ تمام چیزیں ہم جو اسلامی ضروری باتیں ہیں وہ ہم آپ تک کے پہنچاتے رہے ہیں۔ بس اللہ سے آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ خود طاقت دے، صحت دے، ہمارے چینل کو اور مزید ترقی دے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے، اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آپ تمام کو پھر نماز عید کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام کو ہم اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، میں جمعیت علماء کا صدر ہوں، جمعیت علماء کی جانب سے بھی اور میری چینل کی پوری ٹیم، وائرل نیوز لائیو کی پوری ٹیم کی جانب سے ایڈوانس آپ تمام کو عید کی بہت بہت مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ تو جی حضور، آپ تمام کو ہم ایک بار پھر دعائیں دیتے ہوئے عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو، ہم سب کو سچی عید کی خوشیاں نصیب فرمائیں، عید کی سچی خوشیاں، عید کی برکتیں، عید کی رحمتیں، اللہ کی جانب سے جو انعامات ہوتے ہیں، اللہ آپ کو، ہم سب کو نصیب فرمائے، کیونکہ عید کے دن اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، رمضان کے روزوں کے بدلے، رمضان کی تراویح کے بدلے، رمضان کی عبادتوں کے بدلے میں نے میرے بندوں کی بخشش، میرے بندوں کی مغفرت کر دی، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت سب کو آنی ہے، کون اس سے چھوٹا ہے، تو فنا نہیں ہوگا یہ خیال جھوٹا ہے،
اور کب آنی ہے یہ بھی بھروسہ نہیں. ابھی کل عید کی ہم مبارکباد دے رہے ہیں لیکن خود کو ہم کو بھروسہ نہیں کہ آج کا دن بھی ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا, کیونکہ چاند رات کو بھی کئی لوگوں کا انتقال ہوا ہے, عید کی صبح نصیب نہیں ہوئی ہے. جی ہاں, تو عید کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگے کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں ہے. ہم اللہ سے کیا دعا مانگے؟ اے اللہ وہ دن جس دن تو بہت خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا, میں نے رمضان کے روزوں, رمضان کی تراویح, رمضان کی عبادتوں کے بدلے میری بندیوں کو, میرے بندوں کو معاف کر دیا, ان کی بخشش کر دی, ان کی مغفرت کر دی. تو آپ اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ وہ خوشیوں والا دن, وہ بخشش والا دن, وہ مغفرت والا دن, وہ عید کا دن بھی میرے مولا تو ہم سب کو نصیب فرما. ہم دعائیں کریں اللہ سے, آمین. اور اب چلیے آئیے اسی ایک ویڈیو میں ہم ساری چیزیں آپ کو بتائے دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مسلمان اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اسلام میں صرف 2 تہوار ہیں, ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ یا عید قربان یا بقرعید, الگ الگ ناموں سے ہم جانتے ہیں. یہ 2 ہی تہوار مسلمانوں کو دیے گئے ہیں شریعت کے اعتبار سے, اللہ کی جانب سے, اللہ کے رسول کی جانب سے. ان 2 کے علاوہ جتنے بھی دوسرے ہم کرتے ہیں وہ ہمارا باولا پن ہے, وہ ہماری جہالت ہے, وہ ہمارا پاگل پن ہے, وہ ہمارا دیڑشانہ پن ہے. دوسرا کوئی تہوار ان 2 کے علاوہ نہیں ہے. جو بھی دیڑشانہ پن کرے گا, اپنے من سے کوئی اور تہوار لائے گا اور کوئی عید لائے گا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ سے پنگا لے گا, کیونکہ وہ شریعت میں دخل اندازی کر رہا ہے اور بدعت ایجاد کر رہا ہے, نئی چیز ایجاد کر رہا ہے. آئیے اب نماز عید, اگر عید کا دن آپ کو مل جاتا ہے, ہم سب کو مل جاتا ہے, تو اس دن کیا کرنا ہے ہم کو کہ باقاعدہ اس دن غسل کرنا, جی ہاں, اچھے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا. جی عید کے دن جو ہے, جو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں وہ یہ اعمال ہیں. تیاری کر کے پھر باقاعدہ ایک راستے سے جانا اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا, اور پھر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے راستے سے واپس آنا. یہ تمام کچھ چیزیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا اب عیدگاہ پہنچ گئے تو عیدگاہ میں نماز کیسے ادا کرنی ہے, نماز کیسے ادا کرنی ہے, تو اس کا طریقہ سمجھ لیجیے آپ. نیت کرتے ہیں تو کیسے نیت کرتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں نماز 2 رکعت واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, یعنی اس میں 6 تکبیریں زیادہ ہے, 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, خاص واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, قبلے کی طرف ہے نا, اور پیچھے اس امام کے, یعنی جس امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہے گا, وہ نیت کرے. اور پھر اس کے بعد میں اب نیت کر لیے, اب امام جو ہے پہلی تکبیر کہے گا, کیونکہ اس میں 6 زیادہ ایکسٹرا تکبیریں ہوتی ہے, تو پہلی رکعت میں 3 ایکسٹرا, دوسری رکعت میں 3 ایکسٹرا. تو اب پہلی تکبیر جب امام کہے گا تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے, اللہ اکبر, تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور پہلی تکبیر میں باندھ لینا ہے جیسا ہم روزانہ باندھتے ہیں. پھر ثنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک, جو پڑھتے ہیں ثنا پڑھ لینا ہے. پھر اب امام دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر, تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھنا نہیں ہے, چھوڑ دینا ہے. پھر امام تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر, پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے, چھوڑ دینا ہے. پھر چوتھی تکبیر جب امام کہے گا اللہ اکبر, تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے, اب چھوڑنا نہیں ہے. اب واپس جیسے پہلی تکبیر میں باندھا تھا, اب یہ دوسری تکبیر میں بھی واپس جو ہے ہاتھ کو باندھ لینا ہے,
جی ہاں، اب آپ نے ہاتھ باندھ لیا، اب نماز شروع ہو گئی، امام صاحب جو ہے اب وہ عید کی نماز پڑھانا شروع کریں گے۔ یہ میں آپ کو نماز عید پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو اب امام نماز شروع کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھے گا، پھر اس کے بعد میں ہمیشہ کی طرح ہم جو کرتے ہیں رکوع کرے گا، سجدے کرے گا 2، اور اس کے بعد میں اب دوسری رکعت کے لیے وہ اٹھے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب پہلی رکعت میں پہلے تکبیریں تھی، لیکن دوسری رکعت میں اب پہلے تکبیریں نہیں ہیں۔ اب امام دوسری رکعت میں کھڑے رہ جائے گا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد اب جب اس کی سورہ فاتحہ کے بعد کی سورت ہو گئی، اب اس کے بعد وہ رکوع میں جانے سے پہلے 4 بار تکبیریں کہے گا، 4 بار تکبیریں کہے گا۔ تو پہلی 3 تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور جب چوتھی مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر تو پھر اب کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، سیدھا بغیر ہاتھ اٹھائے کے اللہ اکبر بولتے ہوئے کہاں چلے جانا ہے؟ رکوع میں چلے جانا ہے۔ جی ہاں، اب پھر امام رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، سجدے کے بعد 2 رکعت ہوتی ہے نماز عید کی، پھر وہ اپنا قاعدے میں بیٹھے گا، تو ہم کو اتحیات، درود شریف وغیرہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر امام سلام پھیر دے گا، ہم سلام پھیر دیں گے، ہو گئی نماز عید مکمل۔ اب نماز عید کے بعد بہت سارے لوگ جہالت کا کام یہ کرتے ہیں کہ پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، کتنا بنج میں آیا، ادھر کتنے بیٹھے، ارے باپ رے روڈ تک کے چل گئی باپ پبلک، بہت آئی ہو۔ تو یہ باولے چالے نہیں کرنا ہے، اطمینان سے بیٹھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اب امام خطبہ دے گا، وہ خطبہ بھی سننا واجب ہے، یعنی جیسے کہ نماز عید واجب ہے، عید کی نماز، ایسے ہی وہ خطبے کا بھی بالکل ادب احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے۔ پھر آپ اس خطبے کو سنیں گے، دعا ہو جائے گی، بس اب آپ اپنے تمام ساتھیوں سے ملاقات کرتے ہوئے، معانقہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہوئے، عید کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہوئے دوسرے راستے سے، اب آپ پہلے جس راستے سے عیدگاہ گئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے آپ گھروں کو آ جائیے، خوشیاں منائیے، اپنی فیملی سے ملیے، اپنے رشتہ داروں سے ملیے۔ جی ہاں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ دل میں ایسی کچھ دشمنیاں، کچھ خنثیں پال کر رکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو اپنے سگے بھائی اور سگی بہنوں سے بھی عید کے دن بھی ملاقات نہیں کرتے۔ بڑی گندی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ چھوٹی سی دنیا ہے، بالکل ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے بالکل دنیا میں زندگی گزاریں، رب کو راضی کر لیں۔ اللہ آپ سے، ہم سے، سب سے راضی ہو جائے، آمین۔